جس وقت اسلام آیا اس وقت اگر پس منظر میں عورت کے مقام کو دیکھیں تو کچھ خواتین بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جی اسلام ہمیں یہ حق نہیں دیا، ہمیں یہ نہیں حق دیا۔ تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم زنانہ پاسبلٹی کا شکار ہوتی تھی، یعنی جب تم ایام میں ہوتی تھی، تم سوسائٹی کے مرد تمہیں بکریوں کے باڑے میں بند کرتے تھے اور جہاں مینگنیاں گن کر تم دن پورے کرتی تھیں، یعنی ہیومن سوسائٹی تمہیں اتنا بھی قبول نہیں کرتی تھی اس وقت کہ اس قدر ناقص سمجھا جاتا تھا عورت کو ایام میں، اور پھر اللہ نے تمہیں یہ رتبہ اور یہ مقام بخشا کہ جب ایک دفعہ خواتین نے شکایت کی کہ بیسیکلی اسلام میں قرآن نے مردوں کو مخاطب کیا ہے اور ہمارا ذکر نہیں کرتا، کیا اللہ کے نزدیک ہم ایسی ہی گئی گزری مخلوق ہیں؟ تو خدا نے اپنی بندیوں کی سن لی اور قرآن میں آیات اتری، اور ان آیات کے ذریعے اللہ نے بتایا، جیسے آپ ان کو پڑھتے ہو سائمین و سائمات، تو سب سے آخر میں اللہ نے والذاکرین والذاکرات کا ذکر کیا کہ اللہ کو یاد کرنے والی اور اللہ کو یاد کرنے والیاں۔ تو اسلام اوورآل عورت کے بارے میں ایگزیبیشن پسند نہیں کرتا اور پروٹیکٹیو ہے۔ اب دیکھیے یورپ میں کتنے بڑے کلچرل ڈفرینسز ہیں کہ خواتین تیز خوشبو لگائیں اور مرد آہستہ، اور اسلام میں یہ ہے کہ عورتیں ہلکی خوشبو لگائیں اور مرد تیز۔ تو یہ ایک بیسک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ عورت کو اللہ تعالیٰ تھوڑا محفوظ رکھتا ہے کہ جب وہ نمایاں ہوگی اور اپنے آپ کو اس طرح منظر عام پہ لائے گی تو اس کی سادہ لوہی کا فائدہ اس طرح بھی اٹھایا جائے گا کہ آج دنیا میں تمام میڈیا جو ہے، تمام کا تمام میڈیا جو ہے وہ عورت کے سر پہ چلتا ہے، تمام ایڈورٹیزمنٹس اس کے سر پہ چلتی ہیں، اور اس درجہ ایگزیبٹ کیا جاتا ہے خواتین کو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی خواتین جو ہیں اس ایگزیبیشن کو پسند کرتی ہیں، مگر کیا جنرلی تمام خواتین اسی ایٹیچیوڈ کو، اسی ایگزیبیشن کو پسند کرنا ان کو مرغوب ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلامک ایٹیچیوڈ جو ہے بیسیکلی پروٹیکٹیو ہے بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، ریلیشن شپس کے لیے، مگر جو بہت بڑی آزادیاں ہیں وہ اللہ نے عورت کو بخش دی، اور اتنی سختی سے بخشی ہے کہ ایون پروفٹ could not interfere in that freedom، کہ جب ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور وہ نابالغ تھی اور پیرنٹس نے اس کا نکاح کر دیا، جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ بالغ ہو چکی تھی، اینڈ اس نے پھر انکار کر دیا اس شادی کو قبول کرنے میں، تو معاملہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور حضور نے سجیسٹ کیا لڑکی کو کہ بہتر ہے کہ تو نکاح کر لے، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ جب دوسری مرتبہ رسول اللہ نے کہا تو اس لڑکی نے کہا میں نہیں کرنا چاہتی۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو لڑکی نے پھر انکار کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو رسول گرامی مرتبت نے نکاح کو فسخ قرار دیا، اور اس لبرٹی کو اور اس اختیار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت سے مخصوص کر دیا۔ اس قسم کے لبرٹی اور اس قسم کا اختیار اگر آپ کے مسلم معاشرے میں چھینا گیا یا نہیں موجود تو اس کی وجہ قطعاً اسلام نہیں ہے۔ پھر دیکھیے کہ تشدد کی مذمت ویسٹرن معاشرے میں مرد اور عورت کا تشدد ڈے ٹو ڈے روٹین میں شامل ہے، مگر رسول گرامی مرتبت نے ارشاد فرمایا
کہ تم اپنی بیویوں پر جبر و جور کرتے ہو، ان سے مار پیٹ کرتے ہو؟ تم کیسے لوگ ہو کہ جن عورتوں کے ساتھ تم صبح کو مار پیٹ جو جبر و زیادتی کرتے ہو پھر انہی کو اپنے بستر پہ اکٹھا کرتے ہو؟ یعنی نیچرلی ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر عورتوں پر تم جبر و زیادتی کرو گے تو ان کی ناراضگی اور ان کی طبعی یعنی منظوری کے بغیر then you do want to have the same kind of coitus or reproduction ان کے ساتھ کرنا چاہو گے تو تمہارے گھروں میں بنیادی طور پہ کسی قسم کی خوشی کا امکان نہیں۔ جہاں تک پروفیشنل چوائسز کی بات ہے، کام سیکھنے کی بات ہے، اسلام کے ابتدائی تمام ماحول میں عورتیں اتنی ہی ایکٹیو تھیں جتنے مرد تھے، اور فلورنس نائٹنگیل سے بہت پہلے مسلمان عورتوں نے ابتدا کر دی تھی مرہم پٹی کی، زخمیوں کی نگہداشت کی، ان کو پانی پلانے کی، اور تمام ایکسٹرا ملٹری سروسز ان کے سپورٹ تھے۔ یرموک میں اور اجنادین کے مارکوں میں دونوں جنگیں عورتوں کے آزادی اور ان کی پروفیشنل لبرٹیز کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ 3 مرتبہ مسلمان افواج شکست کھا کے پیچھے پلٹی یرموک میں، اور 3 مرتبہ ان کو واپس پلٹانے والی، غیرت دلانے والی، جنگ پہ آمادہ کرنے والی، ان کی بہادری ابھارنے والی مسلمان عورتیں تھیں، جنہوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں اور ان سے کہا کہ تم عہد جاہلیت میں اتنے بہادر تھے، اب اسلام میں اتنی بزدلی دکھاؤ گے تو ہم اپنے خیموں کی چوبوں سے تمہاری گردنی اور تمہارے پیٹ تو پھاڑ دیں گے، جس کا نتیجہ ہوا کہ فائنلی دا یرموک بیٹل آف یرموک واز ون بائی دی مسلمانز، اور یہ بڑی خوفناک جنگ تھی۔ اسی طرح اجنادین کی جنگ میں خولہ بنت ازور ایک عورت نہیں ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے تنہا نکل کے دشمنوں کے ایک پورے گروہ پہ حملہ کیا، اپنے بھائی زرار بن ازور کو چھڑایا، اور اتنی خوفناک جنگجو تھی کہ خالد نے اسے دیکھ کے کہا کہ میں نے آج تک کسی ایسی جنگجو کو نہیں دیکھا جو اس نقاب پوش کی طرح لڑ رہا ہے، یہ ہے کون؟ اور بعد میں جب خولہ بنت ازور نے تعارف کرا تو خواتین و حضرات ایک بات تو اس سے پکی ثابت ہے کہ اس زمانے میں آلات حرب کو سیکھنا، ان پہ کمانڈ حاصل کرنا، جیسے خولہ نے کیا، جیسے ہند بن زوجہ ابو سفیان نے کیا، یہ قطعاً معمولی بات اور روٹین کی باتیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پرابلم عورت کو اسلام میں لبرٹیز کا ہو، البتہ آبویسلی سوسائٹی کے استحکام کے لیے کوئی بھی وہ جو صاحب معاشرہ ہے جو تخلیق کر رہا ہے وہ ان اقدامات کی ضرور مخالفت کرتا ہوں جس نے ان کا خیال یہ ہے کہ عورت کے وجود کی احتیاط جو ہے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپس کے معاملے میں اللہ نے جو احتیاط عطا فرمائی ہے وہ اس معاشرے میں نہ صرف ثابت ہے بلکہ جدید ترین مغربی معاشرے میں بھی ان لبرٹیز کی وجہ سے جو فسادات ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے آبویس ہیں۔ میں ایک جنرل کویسچن جو ہے خواتین سے ضرور پوچھوں گا کہ جن معاشروں میں اتنی فریڈم ہے تعلقات اور ملاقات کی کہ ہر وقت میل اور فیمیل اکٹھا رہ سکتے ہیں اور ہر وقت انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہے اور ہر ممکنہ طریقے ان کے ملاپ کے موجود ہیں اور کوئی بیریئرز ان میں ایسے موجود نہیں ہیں، اس کے بعد 4-5 سال کی مکمل مفاہمت کے بعد اور سوشل کوآپریشن کے بعد اور فزیکل کوآپریشن کے بعد جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی ایوریجز طلاقوں کی آپ سے کیوں زیادہ؟ Why it is so کہ ویسٹ جو کلیم کرتا ہے کہ ہم کمپلیٹ لبرٹیز دیتے ہیں اور ہیں بھی اور کسی قسم کے بیریئر فیمیل اور میل میں موجود نہیں ہیں اور محبتوں کی ہی شادیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود پھر اتنی بڑی ایوریج طلاقوں کی ویسٹ میں کیوں ہے کو جو امیجن کرنا ہی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق کے دعویدار کلچر جو موجود ہیں
انہوں نے عورتوں پہ کیا بڑی آفت لاد رکھی ہے کہ جب یہ قانون تو بنا دیا کہ عورت کو مرد کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، مگر اس کے عوض عورتوں کو ملا کیا؟ unidentified relationships, no marriages at all، اور کوئی شادیاں لیونگ ٹوگیدر کا انسٹیٹیوشن آ گیا کیونکہ مردوں نے ان عورتوں کو آدھی جائیداد دینے سے انکار کیا، یا آدھی جائیداد بچانے کے لیے وہ نکاح یا رجسٹریشن تک نہیں پہنچتے، اور لیونگ ٹوگیدر کا ایک نیا انسٹیٹیوشن پیدا ہو گیا جس میں کوئی حرمت و عزت عورت کے لیے نہیں چھوڑی، نہ اس کے بچوں کے لیے جو اس سوسائٹی میں پروٹیکشن مانگتے تھے، اور مرد جو ہے اپنے مقاصد کے حصول کے بعد ان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی انسانی قانون اتنا اچھا بنا ہوتا کہ عورتوں کو تحفظات دیتا تو میں یقین سے کہہ سکتا کہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ آپ کے اسلام نے عورتوں کو کم حقوق دیا یا ان کی کم حفاظت کی ہے۔ بٹ وین وی لک ایٹ دی کنڈیشنز اینڈ مینی ملٹی فیسڈ پرابلم جو عورت ویسٹ میں فیس کر رہی ہے، اور وہ بے شمار بچے جو بغیر ماں باپ کی آئیڈینٹی کے پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کنونس نہیں ہم ہوتے کہ کوئی سسٹم جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ عورتوں کو زیادہ عزت و احترام بخش رہا ہے اسلام کے علاوہ۔